مرکز المعارف کی شروعات کی، اور اس وقت جو بات تھی وہ یہ تھی کہ فضلاء مدارس کو انگریزی زبان سے واقف کرانا، تاکہ انگریزی زبان کے میدان میں جو کمزوری ہے، کمی ہے، ہمارے حلقے کے لیے، ہمارے طبقے کے لیے اس کی پورتی ہو۔ یہ مرکز المعارف علم و فن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا جواب ہے۔ یہ مرکز المعارف علم و فن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں Hazrat Maulana Muhammad Inam Sahab Nadwi, please come on the podium and share your views. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین، اما بعد۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیۃ۔ حضرات گرامی، جو یہ پہلا سیشن تھا بزنس سیشن کا، اس میں جو مقالات پیش کیے گئے وہ ایمانیات پر، قرآنیات پر، اسی طریقے سے تاریخ اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ جہاں تک نصاب کی ترتیب اور کتابوں کا تعلق ہے اور مواد کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ چونکہ ماشاءاللہ یہ سب علماء حضرات ہیں، منجے ہوئے ہیں، تربیت یافتہ ہیں، اور نہ صرف یہ کہ عالمیت بلکہ عالمیت کے بعد بھی مختلف قسم کے اسپیشلائزیشن کے کورسز کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ یہ امید کی جاتی ہے کہ جو کورس یہاں سے بن کر تیار ہوگا وہ یقیناً مثالی اور نمونے کا کورس ہوگا، نہایت ہی شاندار کورس وہ ہوگا۔ جہاں تک میں ابھی تک سمجھاؤں، جو سوالات آئے تھے کہ اس کا ڈیوریشن وغیرہ، وہ چیز میرے بھی ذہن میں تھی، میں ابھی تک یہ سمجھاؤں کہ ایک سرٹیفکیٹ کورس ٹائپ ہے، شاید یہ مزید وضاحت آ جائے گی تو اور کلیئر ہو جائے گی بات۔ لیکن جو سب سے اہم اور سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ مرکز آن لائن مدرسہ، اور یہ انگلش میڈیم میں، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، اس کے ذریعے سے دنیا کیا کیا کام کر رہی ہے اور اس کے ذریعے سے اسلام کے اوپر کس کس طرح سے حملے اور اسلام کی شکل کو اور شبیہ کو کیسے کیسے بگاڑا جا رہا ہے، تو ہمیں بھی اس سلسلے میں کام کرنا چاہیے۔ تو جس طریقے سے اب سے 30 سال پہلے حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب دامت برکاتہم نے مرکز المعارف کی شروعات کی، اور اس وقت جو بات تھی وہ یہ تھی کہ فضلاء مدارس کو انگریزی زبان سے واقف کرانا، تاکہ انگریزی زبان کے میدان میں جو کمزوری ہے، کمی ہے، ہمارے حلقے کے لیے، ہمارے طبقے کے لیے اس کی پورتی ہو، اور وہ پوری ہو۔ تو الحمدللہ بڑے حد تک اس کا مداوع ہوا، اور نہ صرف یہ کہ اس میدان میں اپنی موجودگی درج کرائی، بلکہ ہمارے فضلاء نے الحمدللہ قابل قدر کام بھی کیا انگریزی زبان میں۔ بالکل اسی طریقے سے یہ مرکز آن لائن مدرسہ جو ہوگا اور جو انگلش میڈیم میں ہوگا تو یہ اس حلقے میں بھی کام کرے گا، جو حلقہ ماڈرن ایجوکیشن سے جڑا ہوا ہے، جو ابتدا سے ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کر رہا ہے۔ اور ماڈرن ایجوکیشن صحیح معنی میں اگر کہا جائے کہ حضرت شیخ یہاں موجود ہے مولانا یاسر ندیم الواجدی صاحب، جن کا یہ تخصص ہے کہ الحاد اور لادینیت پر دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ان کا بہت سارا اس پر کام بھی ہے، ماشاءاللہ وہ کورسز بھی چلا رہے ہیں اس سلسلے میں۔ تو ماڈرن ایجوکیشن جو ہے حقیقی معنوں میں جو یورپ سے آئی ہے، اس کی بنیاد ہی الحاد اور لادینیت پر ہے، اور اس کا تعلق خدا سے، رسول سے، نبی سے اور اللہ سے کٹا ہوا ہے۔ اور ہم لوگوں کو یہ کام کرنا ہے کہ اس ماڈرن ایجوکیشن کے رشتے کو خدا سے جوڑنا ہے، اس مالک سے جوڑنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے لیے یہ ادارہ ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوگا کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو الحاد اور لادینیت کی بنیاد پر جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور آج کی دنیا میں
उस मॉडर्न एजुकेशन की दुनिया में खुदा की जगह साइंस ने ले ली है, यानी साइंस को खुदा के दर्जे में रख दिया गया है। उनको बताना है कि साइंस भी खुदा की पैदा की हुई एक चीज़ है और उनको समझाना है इसके ज़रिए से और उन लोगों तक पहुंचना है, और इंशाअल्लाह उनको वो इल्म देना है जो वही के ज़रिए से आया है, जो कुरान की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। बहरहाल इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि मरकज़ ऑनलाइन मदरसा उस सिलसिले में एक बहुत बड़ा कदम होगा और उन लोगों तक ये उनकी ज़बान में और उन लोगों के फ़िक्र के एतबार से, उन लोगों के नहज के एतबार से अल्लाह तबारक व ताला की वही को यानी कुरान करीम को और कुरानी उलूम को उन लोगों तक इंशाअल्लाह पहुँचाने का एक बड़ा ज़रिया साबित होगा। बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, वक्त बहुत कम है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।